ایک سوال ہے بڑا اہم جو موجودہ حالات کے تناظر میں ہے۔ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے تو جو سانحہ سیالکوٹ ہے اس میں مارنے والوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بھائی پہلی بات ہے، احناف جو حنفی مکتبہ فکر ہے، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، ان کے نزدیک جو عمومی دلائل ہے النفس بالنفس، قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ، الحر بالحر والعبد بالعبد، تو ان عمومی دلائل پر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل خاص ہے کہ اگر دو مسلمان لڑتے ہیں اور مسلمان سے کافر مر جاتا ہے تو اس کو مسلمان کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، دہشت پھیلی ہے، اسلام کی بدنامی ہوئی ہے، ملک کی بدنامی ہوئی ہے، قوم کی بدنامی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہماری رائے میں فساد فی الارض ہے، فیصلہ تو قاضیوں نے اور ججوں نے کرنا ہے، لیکن ہم اس کو فساد فی الارض سمجھتے ہیں۔ اب ان کو نہ داڑیاں مڈانی چاہیے، نہ کپڑے بدلنے چاہیے، بلکہ ان کو خود جو ہے ان کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے کہ لو جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ ہم نبی پاک کے پاس چلے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تصورات ہیں نا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں نشر ہوگی۔ اہل حدیث وہ مسلک ہے، ہم نے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا۔ ہمارے نزدیک کسی کو معین طور پر کافر کہنے کا ضابطہ ہے جس کے 12-14 اصول ہیں۔ نہ کسی مسلمان پر لعنت کے قائل ہیں اور نہ کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کے قائل ہیں۔ پوری دنیا میں ایک انسان کی چنگلی سے بھی ہم نے کبھی ایک قطرہ خون کا نکلنے نہیں دیا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم نہ تکفیر کے قائل ہیں، نہ خروج کے قائل ہیں، نہ القاعدہ کے حامی ہیں، نہ طریق طالبان کے حامی ہیں، نہ بڑی معذرت کے ساتھ اپنوں کے پرائیویٹ جہاد کے حامی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ نبی پاک دنیا میں نعوذ باللہ بندے مروانے کے لیے نہیں آئے، آپ رحمت بن کر آئے۔ انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے۔ آپ پروسیکیوشن سسٹم لے کر آئے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایک باہم، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کو مارنے قتل کرنے سے منع کیا۔ اب یہی وہ چیز ہے نا کہ بھائی بریلوی وہابی کو کافر بنانے اور قتل کرنے کے درپے ہے، مار دیو گستاخ رسول۔ شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو، یہ ساری کافروں کی، انگریزوں کی چالیں ہیں جو آج تک بچے دے رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کیسے نظریات بچے جنتے رہتے ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول، امت ایک دوسرے کو کافر بنانے میں مصروف ہے اور وہ ہمیں مارنے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ شیخ انہی دلائل کی بنیاد پہ تو سلمان رشدی کو بھی مولانا وحید الدین خان نے ان چیزوں سے بری قرار دی ہے۔ بات یاد رکھیں، مولانا وحید الدین خان کا جو نظریہ ہے نا شتم رسول کے بارے میں، وہ شاذ نظریہ ہے یا منکر نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سزا قتل ہے، تعین اور سزا سنانی قاضی نے ہے۔ اب یہ 3 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ جو بھی شاتم رسول ہے اس کو بندہ مار دے، خود ہی مار دے، یہ بھی تشدد ہے۔ اب اس تشدد کے برعکس اس کے رد عمل میں یہ نظریہ پیدا ہوا ہے
کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے ہی نہیں. شیخ اتنے شاتم رسول ہمارے ساتھ انٹرنیٹ پہ مقابلے ہوتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹا جی پہلے بات مسئلہ سمجھیں کہ 3 نظریات ہیں. ایک ہے خود مار دو، ایک ہے سزا ہی قتل نہیں ہے. اس میں عدل اور انصاف کیا ہے؟ سزا قتل ہے، لیکن اس کا تعین، تفتیش، تحقیق وہ کس نے کرنی ہے؟ حاکم نے. میں نے، آپ نے نہیں کرنی. لیکن شیخ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تو عوام کرے گی. اب اس کے اوپر کوئی یار حاکم وقت میں مجھے بتائیں، یہ سنیں، انسان جو ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے. لڑکا ہوتا ہے نا، اس ماں سے بدتمیزی، اس سے بدتمیزی، دوستوں سے لڑائی، اور جب شادی ہوتی ہے وہ دے سارے واٹوں دی بڈی کٹ چھڑ دی. پھر جب وہ باپ بنتا ہے نا، اولاد انسان کو بالکل ایسے اس طرح کر کے سیدھا کر دیتی ہے، لے تیرے واٹا سے کر دیتے، تو پاٹے خان بنیا پھر دس. یہ میں نے مثال دی ہے معاشرتی. حاکم بننا سب سے بڑی دنیا کی مصیبت ہے. نہیں تو عمران خان کو دیکھ لیں، پہلے حکومت میں آنے پر دعوے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہ جیسے اس کے پاس کوئی چراغ والا جن ہے کہ اس نے چراغ رگڑنا اور ملک ٹھیک ہو جانا. پہلے حکومت میں آنے پر دعوے، اور اب ہر چیز سے یوٹر. اب کہتا ہے کوریج آ کے رام لبنا ہے. اب کہتے ہیں اب حکومت میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے ادھر تو چیز ہی، کام ہی کچھ ہو رہا ہے. حاکم سب سے مشکل کام ہے حکومت کرنا، اور سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا. سمجھے؟ حاکم وقت انہاں دیاں مجبوریاں نے، خفیہ طاقتاں نے انہوں نے انج کر، نہیں کریں گے تو تیری حکومت سٹ دینی ہے. سب اسلامی جمہوریہ کا پھر نظریہ ختم. اور بیٹا جی ختم نہیں ہوتا، یہ ان کے سامنے مجبور ہے، بے بس ہیں. آپ کی حکومتوں کو کون گراتا ہے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ گراتی ہے نا. وہ مقامی لوگ خریدتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشے لگتے ہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے نہ حامی ہیں نہ حصہ ہیں. حاکم کی ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. حاکم سزا نہیں نہ دیتا. اب آپ دیکھیں، حاکم جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا رجم کی سزا یا کوڑوں کی سزا یا اعلانیہ سزا حاکم نہیں دیتا. کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ خود سزا نہیں دیتے تو لوگ جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ جب جج انصاف نہیں کرے گا پھر لوگ خود قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے ایسے دباؤ پر کرتے ہیں یا پیسے لینے کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے. ہم اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کہیں گے کہ ہم کہہ دیں ایک نیا دروازہ کھول دیں جی ہمارا حاکم بھی کافر ہے. ہم نصیحت کریں گے کہ قانون نافذ کریں. اگر آپ قانون نافذ نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے. جب کسی کی بیٹی کو اٹھا لیا جائے اور جج انصاف نہ کرے پھر وہ قانون ہاتھ میں لے گا. جب کسی کے بیٹے کو مارا جائے تو جج انصاف نہ کرے، حکومت انصاف نہ کرے، پھر وہ قانون ہاتھ میں لے گا. 200 بندے قتل ہوئے اس وجہ سے کہ جب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس کی سچویشن کمزور ہو جاتی ہے.